بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے تو یا تو بچہ خاموش ہوتا ہے یا روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. جو بچہ خاموش ہوتا ہے اس کی دو حالت ہوتی ہے، یا تو وہ بچہ زندہ نہیں مردہ ہوگا، یا اس کی آواز سلامت نہ ہوگی، وہ گونگا ہوگا. یعنی گونگا بچے خاموش پیدا ہوتے ہیں، مردہ بچے خاموش پیدا ہوتے ہیں. اور جو بچہ پیدا ہوتے وقت وہ روتا ہے، اس کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ زندہ ہے اور اس کی آواز بھی سلامت ہے. ہر پیدا ہونے والا یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک آنے والے ایسے بھی آئے ہیں جن کی والدہ کریمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے لال کی تشریف آوری ہوئی تو میری نگاہ نے دیکھا کہ وہ رو بھی نہیں رہے ہیں، خاموش بھی نہیں ہیں، بلکہ تیسری حالت تھی، ان کے لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے اور کچھ الفاظ ترتیب پا رہے تھے. ہم نے سوچا یہ ننھا سا بالک اب نہ رو رہے ہیں نہ خاموش ہیں، بلکہ ایک تیسری حالت ہے، یہ بول کیا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے انہیں گود میں اٹھایا اور جیسے ہی اپنے کان کے قریب کیا تو ان کے لبھائے مبارکہ سے چند الفاظ نکل رہے تھے، وہ یہ اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی. علامہ جمیل قادری گویا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی انصار احمد خان صاحب قبلہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ. گرم نحلی کے سنی جنتی بھائیوں، ہر سال آپ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے گاؤں کو سجاتے ہیں، بکے نور بناتے ہیں. میرے پیارے، میں نے پوچھا کیوں سجاتے ہو اپنے گاؤں کو، اس موقع پہ اپنے گاؤں کو دلہن کی طرح کیوں بناتے ہو؟ تو ہمارے متولی صاحب گویا ہوئے انوار احمد صاحب ہم کیوں نہ منائیں جشن عید میلاد النبی؟ ارے جو نبی دنیا میں تشریف لائے ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے، دنیا میں تشریف لائے ہم گنہگاروں کو یاد کیا ہے، تو ہم اس نبی کی یاد میں اپنے گاؤں کو کیوں نہیں سجائیں؟ اور سجائیں کیسے نہیں؟ اس لیے کہ یہ درس ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ موجت من موجات النبی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں دیتے ہیں، لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جان عالمین دنیا میں تشریف لائے، وجہ کائنات کی آمد ہوئی. میرے پیارے علماء کرام تشریف فرما ہے، کتابوں میں یہ آیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 خاتون کا دودھ سرکار نے نوش فرمایا ہے. ایک اپنی والدہ کریمہ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حضرت صویبہ ہیں، اور تیسری حضرت دائی حلیمہ ہے. مچل کے کہو سبحان اللہ. پہلی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گود میں جلوہ فرما ہوئے. دائی حلیمہ خوش ہو جاتی ہیں سرکار کو لے کے اور کہتی ہیں آمنہ خاتون اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لخت جگر کو دودھ پلاؤں. آپ نے اجازت دی. دائی حلیمہ گود میں لیتی ہیں، سرکار کو بیٹھتی ہیں دودھ پلانے کے لیے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، علماء بیان فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں پہلی بار تشریف لے گئے. دنیا کی عورتیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ہر ماں اپنے بچے کو دونوں سائڈ سے دودھ پلاتی ہیں، اور بچے بھی ماں کی گود میں دونوں سائڈ سے دودھ پیا کرتے ہیں. جان عالمین تشریف لائے، وجہ کائنات کی آمد ہوئی. دائی حلیمہ کی گود میں سرکار پہلی مرتبہ تشریف رکھتے ہیں. دائی حلیمہ نے جب دودھ پلانا شروع کیا ہے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھے طرف سے دودھ نوش فرماتے ہیں، اور سیدھے طرف سے جب دودھ نوش فرما چکے، جب دائی حلیمہ نے دوسرے طرف پھیرا ہے تو میرے آقا دودھ نہیں لے رہے ہیں بلکہ آنچل سے منہ نکالتے ہیں اور دائی حلیمہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں. یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلفتہ بنا دیا. دائی
दाई हलीमा परेशान है, मेरी गोद में एक ही तरफ से दूध लेते हैं, क्या ये दूसरे तरफ से दूध नहीं लेते? आमना खातून ने कहा नहीं नहीं, मेरा लाल दोनों तरफ से दूध लेता है। कहा देखिए तो सही, आप दूध दे के तो देखें। दाई हलीमा ने जब सरकार को उनकी वालदा की गोद में दिया तो मेरे नबी अपनी माँ की गोद में दोनों तरफ से दूध ले रहे हैं। दाई हलीमा फिर अपने गोद में लेती है तो सरकार एक ही तरफ से दूध ले रहे हैं। दाई हलीमा परेशान है कि नन्हा सा बालक अपनी माँ की गोद में जाते हैं तो दोनों तरफ से दूध ले रहे हैं, मेरी गोद में आते हैं तो एक ही तरफ से दूध ले रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सोचकर दाई हलीमा सरकार के चेहरे को देख रही हैं और सरकार दाई हलीमा के चेहरे को देख रहे हैं। दोनों की निगाहें एक दूसरे निगाहें एक दूसरे के चेहरे पे मरकूज कर जाती हैं, दोनों की निगाहें एक दूसरे से तसादुम खाती हैं। यानी दाई हलीमा परेशान है, एक ही तरफ से दूध मेरी गोद में क्यों ले रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी खामोश जुबान से इरशाद फरमाते हैं, जवाब देते हैं, दाई हलीमा मामला ये है कि तुम उम्मती हो, उम्मती की निगाह पे होती है, हम नबी हैं, नबी की निगाह इस्तेकबाल पे होती है। होता है वो प्रेजेंट भी जानता है, पास्ट भी जानता है, फ्यूचर